اور عورتوں کے لیے بھی ضروری، عورتیں ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانکے رکھیں، بلا ضرورت کے اپنے سر کو ہرگز وہ نہ کھولیں، سر کو ننگا نہ کریں۔ جو عورتیں گھر میں کام کرتے وقت دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی ہیں نا، کہ جھاڑو لگاتے وقت اگر دوپٹہ پہنیں گے تو الجھن ہوگی، ڈسٹرب ہوگا، گھر میں پوتا مارنا ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ، آٹا گوندنا ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ، چاول چننا ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ، روٹی بیلنی ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ۔ تو یاد رکھیں، کہا گیا جس گھر میں عورتیں بن دوپٹے کے رہتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اکثر جب اذان شروع ہوتی ہے تب ہمارے گھر کی عورتیں بھاگتی ہیں دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر وہ اذان ختم ہو جاتی ہے، دوپٹہ مل نہیں پاتا ہے۔ اذان ختم ہو جاتی ہے، مشن دوپٹہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، پھر بچوں سے کہتے یہیں رکھا تھا کس نے اٹھا لیا، وہاں رکھا تھا کس نے ہٹا دیا۔ یعنی اذان شروع ہوئی تو دوپٹہ یاد آیا، اور اذان ختم ہوتے ہوتے دوپٹہ نہ ملا۔ اب یہ نہیں کہ چلو اذان ختم ہو گئی دوپٹہ نہیں ملا، اگلی اذان سے پہلے ڈھونڈ کر رکھ لو، نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے یوں ہی اذان کے وقت ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کے بعد میں نہیں ملتا۔ اور بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر دروازے پر کوئی گیسٹ آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے یا ڈور بیل بجاتا ہے، عورت گھر کا دروازہ بن دوپٹے کے کھولتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ ابا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، یہ تو کوئی غیر محرم ہے، تو دروازہ کھولنے کے بعد پھر گھبرا کر بھاگتی ہے دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ہم نے کہا عقل کی ماری کم سے کم دروازہ کھولنے سے پہلے دوپٹہ لے لیا ہوتا۔ اب چھپانے کو رہا کیا، پہلے تو بن دوپٹے کے دروازہ کھول دیا، آنے والے نے تجھے دیکھ لیا، اب بتا رہی ہے کہ تو بڑی با پردہ ہے، تو بڑی با حیا ہے۔ اب دوپٹہ ڈھونڈ کر فائدہ کیا ہونا ہے، پہلے ہی دوپٹہ سر پر رکھ کر اپنے دروازے کو کھولنا تھا، چہرہ چھپا کر دروازے کو کھولنا تھا۔ پہلے تو بے باکی سے کھول دیا کانفیڈنس کے ساتھ، ابا ہی آئے ہوں گے، بھائی ہی آیا ہوگا، بیٹا ہی آیا ہوگا، لیکن پتا چلا کوئی اور نکلا تو پھر چلے دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہونا چاہیے کہ مرد بھی اپنے سر کو ٹوپی یا امامہ شریف سے ڈھکے رکھے، اور عورتیں بھی دوپٹے سے، اسکارف سے، نقاب و برقع چادر سے اپنے سروں کو